جس طرح آگ کہہ دینے سے منہ نہیں جلتا، بالکل اسی طرح اچھے کو برا کہہ دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا گمان اچھا رکھیں، آپ کا ایمان مضبوط رہے گا۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی میں رب سے چاہتے ہیں اور ایمان مر گیا۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب کوئی انسان شدید ترین محبت کر گزرے، پھر اسے نارمل انسان بننے میں بہت وقت لگتا ہے۔ مجبوریوں کی ہی فتح ہوتی ہے، محبتیں تو ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔ اکیلے بیٹھ کر سوچیں، آپ کے مرنے کے بعد کسے فرق پڑے گا؟ اس کے بعد فیصلہ کریں کس کے ساتھ چلنا اور کس سے کنارہ کرنا ہے۔ محبت حساب مانگا کرتی ہے، اپنے بغیر گزرے ہوئے ایک ایک پل کا حساب، اور حساب دینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ جو لمحہ محبت کے بغیر گزر جائے وہ محض ایک لمحہ نہیں ہوتا، ایک داستان جرم ہوتی ہے۔ سب کچھ معاف ہے مگر منافقت معاف نہیں۔ سانپوں کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن منافقوں کے ساتھ نہیں۔ موم بتی کو آخر میں ادراک ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسے دھاگے نے ہلاک کیا جس کو وہ سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ لوگ اس وقت ہماری قدر نہیں کرتے جب ہم اکیلے ہوں گے، اس وقت ہماری قدر کرتے ہیں جب وہ خود اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ہم جسے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ ہمیں مشکل سے بھی نہیں ملا کرتا، اور جو مشکل سے بھی نہ ملے اسے آسانی سے چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مرد کبھی بھی سچی محبت نہیں کر سکتا جو مرد ہر دوسری عورت میں دلچسپی لیتا ہو۔ درخت کے نیچے پانی ڈالنے سے سب سے اونچے پتے کو بھی پانی پہنچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدمت سب کی کریں مگر امید کسی سے نہ رکھیں، کیونکہ خدمت کا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے وہ اس کا وقت، اس کی توجہ اور اس کا پیار ہے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ اس کے شوہر کی پاک اور صاف محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت اور الفت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محنت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہو جاتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ دانتوں سے عورتوں کی پہچان۔ چھوٹے اور انار کے دانوں کی طرح چمکیلے اور خوبصورت دانت دولت مندی اور نیک بختی کی دلیل ہے، اور جس عورت کے دانت لمبے اور میلے ہوں ایسی عورت تنگ دست اور بیہودہ ہوتی ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں مگر اس نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا
جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتا۔ الفاظ میں کہاں آتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو آپ اس کے پرانے ٹیکسٹ کو دوبارہ پڑھنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق آپ کی خوشی کا صرف 10% حصہ بیرونی حالات سے آتا ہے، باقیہ 90% آپ کے اندرونی خیالات اور احساس کے ساتھ آتا ہے۔ تمام جذباتی درد تقریباً 12 منٹ تک رہتے ہیں، اس سے زیادہ لمبی چیز سیلف انفیکٹڈ ہے۔ غم چھپانے کے 100 طریقوں میں سے مسکرانا ہی سب سے مشکل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں نفسیاتی طور پر جب آپ بہت اداس ہوں گے تو آپ اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو خوش محسوس کریں گے۔ اکثر انسان جب رونا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنے رونے کو بڑھانے کے لیے دوسرے افسوسناک واقعات کو یاد کرتا ہے تاکہ وہ مزید روئے۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ خود کو نقصان دہ کام کرنے سے روکا جا سکے۔ 1 سال کی قیمت اس سے پوچھیں جو ناکام رہا ہو۔ 1 ماہ کی قیمت ایسے انسان سے پوچھیں جس نے اپنے گزشتہ ماہ کی تنخواہ نہیں لی ہے۔ 1 ہفتے کی قیمت ایسے شخص سے پوچھیں جو پورے ہفتے ہسپتال میں داخل ہے۔ 1 دن کی قیمت کسی ایسے انسان سے پوچھو جو سارا دن بھوکا رہا ہو۔ 1 گھنٹے کی قیمت ایسے انسان سے پوچھیں جو کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ 1 منٹ کی قیمت اس شخص سے پوچھیں جس کی ٹرین 1 منٹ سے چھوٹ گئی ہو، اور 1 سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھیں جو حادثے میں صرف 1 سیکنڈ کی وجہ سے بچا ہو۔ اگر آدمی ہر چیز جان لے مگر اپنے رب کو نہ پہچان سکے تو اس نے کچھ نہیں جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی آنکھوں میں کوئی ایسی دھول جھونک جاتا ہے کہ وہ پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ جس قوم میں غدار پیدا ہوں وہاں کے مضبوط قلعے بھی ریت کی طرح ہوتے ہیں۔